لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب السماوات والأرض فاطر السماوات والأرض خالق السماوات والأرض. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ابو القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ورحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين وبعد الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كلامه الحق وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. صلوات بر محمد و اہل بیت محمد. اللهم صل على محمد سامعین قدر، سب سے پہلے دعا ہے اللہ رب العزت آپ تمام مومنین و مومنات کو دنیا اور آخرت میں عزت عطا فرمائے. جناب کی خدمت میں قرآن مجید سے سورہ والضحیٰ سے آیت تلاوت کی، جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے اما بنعمت ربک فحدث. تمہارے رب کی طرف سے جو تمہیں نعمت ملے اس کا ذکر کرو. اور سب سے بڑی نعمت ہمارے پاس ولایت علی ابن ابی طالب. اس لیے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ حضور علیہ السلام کو کہ جب دین کی تکمیل ہوئی تو مولا علی کا ہاتھ پکڑ کر کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. اس کے بعد کیا فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. سب سے بڑی نعمت علی ابن ابی طالب کی. ہمارے اوپر اعتراض ہوتا ہے کہ ہر سال ان کے جشن ہی ختم نہیں ہوتے. رسول خدا کا جشن ختم ہوتا ہے تو کسی اور امام کا، پھر کسی اور امام کا، اور پھر یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ پھر ہر سال جشن مناتے رہتے. تو قرآن سے اس کا بہترین جواب اسی آیت میں ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ میں جو تمہیں نعمت دیے اس کا ذکر کرو، اس واقعے کو دہراؤ، اسے لوگوں کو یاد کراؤ. فحدث، اس کا ذکر کرو، تذکرہ کرو. تو مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی ولادت باسعادت گزری ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے حوالے سے آپ کی خدمت میں ذکر کروں. دیکھیں، جب بھی کسی شخصیت پر بحث کی جاتی ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ کس خاندان کا چشم و چراغ ہے، وہ کس خاندان میں ہے. تو دنیا حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں جب بحث کرتی ہے تو یقیناً وہ یہ دیکھے گی کہ کس شجرہ طیبہ کی شاخ ہے. تو اگر آپ اجازت دیں تو میں اس شجرہ طیبہ کو قرآن سے ثابت کرتا ہوں. سرکار قرآن سے ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کس خاندان میں تشریف لائے. وہ شجرہ طیبہ، وہ خاندان کتنا عظیم خاندان ہے. تو تھوڑا سا پیچھے لے جاؤں گا. سورہ بقرہ آیت نمبر 127 ہے کہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل کعبے کی دیواروں کو اٹھا رہے تھے. جب کعبہ تعمیر کر لیا تو حضرت نے ایک دعا مانگی. کس نے؟ جناب ابراہیم علیہ السلام نے. ایسا کرو آواز. کعبہ تعمیر ہو گیا، اس کے بعد کیا کہا؟ ربنا تقبل منا
इन्नका अंतस समीउल अलीम। उसके बाद क्या फरमाया, रब्बना वजअलना मुस्लिमीन लक व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन लक व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक। परवरदिगार मुझे और इस्माइल को अपना फर्मा बरदार करार दे, ठीक है, अपना मुस्लिम करार दे जैसा तू चाहता, वो जो अल्लाह की नज़र में मुस्लिम है, ऐसा मुसलमान। आगे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ स्टॉप नहीं की, ये नहीं कहा कि सिर्फ मेरे लिए या इस्माइल के लिए। आगे क्या कह रहे हैं, वजअलना मुस्लिमीना वजअलना मुस्लिमीन लक। आगे क्या, वमिन ज़ुर्रियतिना, और मेरी ज़ुर्रियत से उम्मतन मुस्लिमतन, एक ऐसी उम्मत करार दे जो तेरी मुस्लिम हो, जो तेरी फर्मा बरदार उम्मत भी हो, मुस्लिम भी हो। अल्लाह अकबर। तो जनाब इब्राहीम दुआ मांगने वाले हों, ऐसा हो सकता है कि अल्लाह उनकी दुआ को कबूल ना करे। तो अब इस सिलसिले को हम बस इख्तिसार के साथ एक जुमले, वरना इसमें बड़ा टाइम चाहिए कि कौन ज़ुर्रियत इब्राहीम में है, और किसी को नज़र आए ना आए, हमें एक जगह ज़रूर नज़र आता है कि जब पैगम्बर इस्लाम का निकाह हुआ तो हज़रत अबू तालिब ने क्या कहा, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन ज़ुर्रियतिना। हम्द है उस अल्लाह की जिसने हमें ज़ुर्रियत इब्राहीम में रखा। तो मानना पड़ेगा वो जो उम्मत, वो मुस्लिम उम्मत जिसके लिए इब्राहीम दुआ कर रहे थे, वो अबू तालिब थे, वजह है, वो अब्दुल मुत्तलिब थे, वो ये ख़ानदान है। और इन्होंने अपने इस खुतबे में ये लफ्ज़ इस्तेमाल करके बता दिया कि अगर कोई इब्राहीम की ज़ुर्रियत में से मुसलमान से सवाल करे, इब्राहीम ने काबे में दुआ की कि मेरी नस्ल में एक ज़ुर्रियत रहा, उम्मत मुसलमा बना, वो कौन है? वो यही हैं अब्दुल मुत्तलिब, जनाब अबू तालिब, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। इसलिए अल्लाह अकबर, कुरान मजीद भी ये वो है शजर तैयबा जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद से चलकर पैगम्बर इस्लाम तक पहुँचा, और जिसके लिए कुरान कहता है, अलम तरा कैफा ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतन कशजरतिन तय्यबा अस्लुहा साबितुन व फरुआ फिस्समा। कुरान मजीद ने इस शजरे को इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेकर और मोहम्मद वाले मोहम्मद तक, ये इस शजरे को शजरा तय्यबा से याद किया है। और इस शजरा तय्यबा में दो शख्सियात दुनिया पर आए, एक अल्लाह का नबी बनता है, दूसरा अल्लाह का वली बनता है। तो ये वो शजरा तय्यबा है। हज़रत अली का वालिद का जिक्र आपकी खिदमत में हो गया। तो एक को अल्लाह ने 17 रबीउल अव्वल को भेजा, और एक मौला को 13 रजब को काबे में नाजिल फरमाया। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। सामीन कद्र, अब आते हैं जो हमारा आज का मुद्दा है जिस पे मैंने तकरीर करनी। ये तो बाप का तारुफ था ना, मैंने कहा था कि मौला अली का मिलाद तो आपने सुन लिया, सारा जहान पढ़ता है, लेकिन जैसा मैं आज आपको सुनाना है, अगर टाइम हुआ, नहीं तो सिर्फ वालदा माजिदा पे तज़किरा करेंगे। तो वालिद के हिसाब से तो आप जानते हैं सरकार के वालिद माजिद सरकार अबू तालिब हैं जो हज़रत इब्राहीम की नस्ल से हैं। वालदा माजिदा फ़ातिमा बिन्त असद है। फ़ातिमा बिन्त असद बनी हाशिम की खातून है और हाशिम के औलाद में से है। तो ये वो बीबी है जब रसूलुल्लाह दुनिया पे आ रहा है 17 रबीउल अव्वल, तो ये साथ बैठी खिदमत कर रही, किसकी? आमना बिन्त वहाब की, हजूर की वालदा की। तो एक नूर देखा, नूर, जो नूर रसूलुल्लाह से ज़ाहिर हुआ और मशरिक़ व मग़रिब में फैल गया। जब फैल गया तो जनाब यही फ़ातिमा बिन्त असद पास थी, बड़ी खुश हुई, एक ऐसी चीज़ जो कभी ना देखी हो। तो उनसे नूर निकला और मशरिक़ मग़रिब में फैल गया। तो दौड़ती हुई जनाब अबू तालिब के पास की, कहा कि मैंने आज एक ऐसा नूर देखा जो पहले कभी नहीं देखा था। अबू तालिब मुस्कुरा कर कहते हैं
میں تجھے بشارت دیتا ہوں کہ ایک دن تو بھی ایسا نور اپنی گود میں دیکھے گی. یہ تمام کتابوں میں نے لکھا. اس نور کا ایک حصہ اللہ اکبر تیری گود سے اللہ ظاہر کرے گا، اور وہی نور تیرا رجب کو حضور علیہ السلام کے ارشاد گرامی کے مطابق آنا معلی من نور واحد بن کر دنیا پہ ظاہر ہوا. سرکار ابو طالب کے فضائل تو آپ جانتے ہیں. میں آج چاہتا ہوں کہ جو سرکار کی والدہ ہے فاطمہ بنت اسد، آخر یہ بیوی کتنی عظیم ہوگی جو علی کی ماں بنی. بات اس میں ہی مک جاتی ہے. توجہ کریے گا، توجہ کریے گا. فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ، کتنا اعزاز ہے. میرے لاکھوں سلام، آپ کے لاکھوں سلام علی کی ماں پہ. خدا کی قسم یہ بڑی عظیم بیوی ہے. بلکہ میرا ایمان تو یہ ہے کہ حضرت حوا سے لے کر جناب فاطمہ بن اسد تک اور یہاں سے لے کے قیامت تک جو اعزاز اس بیوی کے ہیں وہ کسی کے نہیں. اور میں ثابت کر کے آپ کو بتاؤں گا جو مقام اس بیوی کو اللہ نے دیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی گود میں 2 بچے پلتے ہیں. ایک رحمت للعالمین بنا، ایک امیر المومنین بنا. توجہ نہیں لی، بٹھا دیں، خطبے میں نماز نہیں ہوتی، جلدی کریں. ایک رحمت للعالمین بنا، ایک امیر اچھا لوگ کہتے ہیں کہ یہ جن کے نزدیک جو ہمارے برادران اسلامی ہیں کہ یہ ہستیاں ادھر سے چنی ہوئی نہیں ہیں یا منتخب شدہ نہیں ہیں، دنیا میں آ کے سیدھی پدری کر کے ان کو کسی کو نبی بنا دیا. یہ مسلمانوں کا ہمارے علاوہ عقیدہ ہے، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے. ان کی کتابوں میں کہ یہ ادھر ہی نبی بنائے، تھوڑا سا چلتا پھرتا اچھا انسان تھا، چلو نبی بنا دے. توجہ ہے. یا جو لوگ یہ سمجھتے کہ یہاں آ کے بنے انہیں تو اور فاطمہ بنت اسد کا قصیدہ پڑھنا چاہیے. بھائی ایسی ماں جس کی گود سے ایسے انسان پیدا ہوئے، علی ابن ابی طالب جیسے، اور جسے رسول کہتے ہیں امی بعد الام، میری ماں کے بعد میری ماں ہے. یعنی حضور علیہ السلام کی والدہ تو 6 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گئی. اس کے بعد کس نے پالا؟ فاطمہ بنت اسد نے، حضرت ابو طالب کے حرم نے. اگرچہ ہم کثرت سے یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو طالب نے پرورش کی، لیکن زیادہ حصہ فاطمہ بنت اسد کا ہے. ابو طالب کی پرورش بار کی ہے. گھر میں ساری خدمت جناب فاطمہ بنت، اس لیے رسول نے فرمایا امی بعد الام، میری ماں کے بعد میری ماں ہے. جس نے میری ماں کے جانے کے بعد بھی مجھے ماں کا احساس نہیں ہونے دیا وہ فاطمہ بنت اسد ہے. صلوات بھیجے بار محمد وعلی اب ہمارا شیعہ عقیدہ جو ہے کہ معصومین کے بارے میں کہ وہ پاک و پاکیزہ رحم میں منتقل ہوتے اور خدا واحد نے ان کا انتخاب کیا ہوتا ہے. کس کس مستور کو اس نے چنا ہے اس نور کو رکھنے کے لیے. اب یہ کتنی عظیم ہے جس کی گود میں مولا امیر علیہ السلام تشریف لائے. بہرحال فاطمہ بنت اسد وہ ہستی ہے جس نے حضور علیہ السلام کی اتنی خدمت کی کہ جس کی مثال نہیں ملتی. آج عورت ڈے منایا جا رہا ہے. یہ عورتوں کا جو رولہ ہے سمجھ، ان کو جناب فاطمہ بنت اسد کی تاریخ پڑھنی چاہیے کہ کیسی خاتون تھی کہ رسول اللہ یتیم ہے. اللہ اکبر. اپنے بھی بیٹے ہیں، طالب، جناب عقیل، جناب جعفر، مولا علی اور 3 بہنیں بھی ہیں، لیکن اپنے بچوں کو کھانا بعد میں دینا اور محمد مصطفیٰ کو پہلے دینا. اب میں ان مسلمانوں سے پوچھتا ہوں جو رسول آنے سے پہلے رسول نہیں تھے، اعلان کرنے سے پہلے، تو فاطمہ بنت اسد کو کس نے سمجھایا ہے؟ کوئی ماں اپنے حقیقی بچوں کو پیچھے کرتی ہے اور یتیم بچوں کو پل رہا ہے، گھر میں پل رہا ہے.
اگر آپ کہتے ہو کہ نبی نہیں تھا اور 3 پروری کر رہی تھی فاطمہ بنت اسد، تو پھر تو کمال کی خاتون ہے، پھر تو اس کے قصیدے پڑھے جانے چاہیے۔ ہمارے گھر میں ایسا نہیں ہوتا، یتیم پلتا ہو ہم اپنے پہلے رکھتے بعد میں اس بیچارے کو کچھ دیتے۔ اور فاطمہ بنت اسد کیا کرتی ہیں؟ اپنے بچوں کو کھانا بعد میں دینا، حضور علیہ السلام کو پہلے دینا۔ یہاں روایتیں ہیں کہ بی بی کہتی ہے کہ جب خرمے کا موسم ہوتا، کھجوریں ہوتی، میں اچھی اچھی کھجوریں حضور کے لیے تیار کرتی، اپنے بچے، حتیٰ کہ کوئی بھی کھانا نہیں کھا سکتا تھا جب تک محمد مصطفیٰ کو نہ دیتے۔ صلوات بھیجیے بار محمد و اہل بیت۔ اب اس سے بڑھ کر کیا کردار ہے مسلمانوں سے میں کہتا ہوں، جو کہتے ہیں کہ بھی یہاں آ کے یہ بنے یا یہاں ان کی اس فاطمہ بنت اسد کا کتنا بڑا کردار ہے کہ جس کی گود میں پلنے والے ایک محمد مصطفیٰ ہے، ایک علی مرتضیٰ ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ فاطمہ بنت اسد والدہ ہے، اللہ اکبر، کیا کمال ہے اس بی بی کا۔ میں نے ایک شروع میں ایک جملہ کہا جس کا اب جواب دے رہا ہوں کہ حوا سے لے کر فاطمہ بنت اسد کے لے کر قیامت تک جو اعزاز مولا علی کی ماں کو ملے وہ کسی کو نہیں ملے۔ اس لیے توجہ فرمائیے گا، دیکھیں مقام سیدہ فاطمہ بنت اسد کیا ہے۔ حضرت خدیجہ نے سلام اللہ علیہ نے اپنی گود میں ایک معصوم کو پالا، کس کو؟ جناب خدیجہ نے اپنی گود میں فاطمہ الزہرا کو پالا، کتنے سال؟ 4-5 سال، ٹھیک ہے۔ فاطمہ الزہرا نے 2 معصوموں کو پالا، امام حسن اور امام حسین کو، کتنے سال؟ 5-6 سال، توجہ فرما رہے ہیں۔ اور اسی طرح امام حسن اور فاطمہ بنت اسد کا مقام دیکھیں، اللہ اکبر، جس نے اپنی گود میں محمد مصطفیٰ کو پالا، علی مرتضیٰ کو پالا، فاطمہ الزہرا کو پالا، امام حسن کو پالا، امام حسین کو پالا، مدینے آ کے ان کا انتقال ہوا۔ صلوات پہ جمار محمد و اہل بیت محمد۔ یہی وجہ ہے جب فاطمہ بنت اسد مادر علی آتی تھی، حضور کھڑے ہو جاتے تھے ماں کے احترام میں، جیسے حضور کھڑے ہوتے پورا جہان کھڑا ہو جاتا۔ اس کی عظمت دیکھیں فاطمہ بنت اسد کی، مولا علی کی ماں کی۔ لوگ آج مسلمانوں کا زور ہے جی صحابہ کرام اور صحابیات کا احترام بالکل کرنا چاہیے، توجہ ہے، ہم صحابہ کے، بلکہ اسی لیے تو آپ لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ اس بی بی کے ساتھ جو کیا مسلمانوں نے، اس کا مقام تو سمجھے۔ بی بی خدیجہ حضور کی زندگی میں رہی، رسول کا حرم بن کر کتنے سال؟ 25 سال ایسے ہے یا 30 سال، حضور کا حرم بن کے حضور کے ساتھ صحبت میں۔ اور بی بی عائشہ 9 سال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی بی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 سال، ام سلمہ 7 سال، بی بی ام حبیبہ 6 سال، بی بی جویریہ 6 سال، اور بی بی زینب بنت جاش 4 سال، اور بی بی زینب بنت خزیمہ 3.5 سال۔ کوئی بی بی 25 سال، 30 سال، کوئی 40 سال، 9 سال، 8 سال، 40 سے نیچے باقی ان سے تو روایتیں بھی لیتے ہیں، ان کے قصیدے ہی پڑھتے ہیں، ان کے فضائل ہی پڑھتے ہیں۔ جس بی بی نے 50 سال ماں بن کر محمد کو پالا، مولا علی کو پالا، ان سے کوئی روایت نہیں ہے۔ یہ مسلمانوں کا انصاف بتا رہا۔ فاطمہ بنت اسد کا مقام، اللہ اکبر، صلوات بھیجے بر محمد والے۔ پورا زمانہ لگا ہوا ہے جی، کچھ بیویوں نے ساتھ وقت گزارا ہے، ان کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں، جس نے سب سے زیادہ ٹائم گزارا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی زمانے میں اس کو مقام دے نہ دے، رسول اللہ نے بڑا مقام، رسول کی نظر میں فاطمہ بنت، پہلا مقام، پہلا اعزاز، رسول اسے ماں کہہ رہے ہیں۔ دوسرا اعزاز فرماتے ہیں البسہا رسول اللہ قمیص سے ہی، جب بی بی کا وقت آخر آیا تو اپنا قمیص بطور کفن دیا، یہاں تک کہ قبر میں لیٹے، واسجع ما فی قبر ہی، قبر میں لیٹے، قبر میں، اللہ اکبر، اور قبر میں لیٹ کے سیدھا پدرہ کر کے کہتے ہیں قبر یاد رکھنا ہے تراب، ابو تراب کی ماں آ رہی ہے۔
پھر وہاں فرماتے ہیں حاضہ روضۃ من ریاض الجنہ، اب یہ قبر نہیں جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ فاطمہ بنت اسد اللہ اکبر قبر میں اتارا، اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ یہاں پہ لوگوں نے کہا ما رعینا صنعت ما صنعت بہذہ، ما رعینا صنعت ما صنعت بہذہ، یا رسول اللہ آپ نے کسی کے ساتھ بھی ایسا سلوک نہیں کیا جو فاطمہ بنت اسد کے ساتھ کر رہے ہیں۔ یعنی فاطمہ بنت اسد نے قبر کو سیدھا کیا، پھر قبر میں لیٹے، پھر ان اپنا قمیض بھی دیا، اور یہاں تک کہ حضور سارا کام خود کر رہے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام سے آخر لوگوں نے پوچھا، فقالا، پھر حضور نے فرمایا انہو لم یکن احد بعد ابی طالب ابر بہی، کہا کہ ابو طالب کے بعد اس سے بڑھ کر کوئی نہیں جس نے میرے ساتھ حسن سلوک کیا۔ یہ علی کی ماں ہے فاطمہ بنت اسد، یعنی رسول اللہ خود کہہ رہے ہیں ابو طالب چلے گئے، پھر میرا خیال رکھنے والی، حتیٰ کہ جب بہت ضعیف ہو گئی تو کتابوں نے لکھا، اہل سنت کی معتبر کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ حضور وہاں جا کر اللہ اکبر اس طرح فرمایا کرتے تھے، بیٹھا کرتے تھے۔ ایک اور روایت میں بھی ہے، صلوات پر محمد وعلی محمد۔ فاطمہ بنت اسد کا مقام کیا ہے، اللہ اکبر۔ آگے فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ، اس سے بڑھ کر کیا اعزاز ہے کہ حضور اس پر نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ پریشان ہو گئے، یعنی حضور خود وکبر علیہ 70 تکبیرہ، روایتوں میں لکھا ہے کہ 70 تکبیریں، اللہ اکبر اللہ اکبر حضور نے کہیں۔ یہاں کھڑے تھے، یہ طبقات ابن سعد کی المستدرک للحاکم کی روایت ہے، اہل سنت کی معتبر کتابوں میں۔ اب جو میں سنانے لگا ہوں، قال له عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، سرکار عمر بن خطاب نے کہا یا رسول اللہ رأیتک فعلت علی ھذا المرء شیئا لم تفعل احدا، حضرت عمر پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ آپ نے اس عورت پر، یہ ان کے لفظ ہیں، اس عورت پر ایسے یہ جو آپ اچھا سلوک کر رہے ہیں پہلے تو کسی نے کہا۔ فقال یا عمر، پھر حضور نے کہا عمر ان هذه امرأة كانت امي، یہ جسے تو عورت کہہ رہے ہیں نا یہ میری ماں ہے، ہائے 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 یہ میری ماں ہے، اللہ اکبر۔ پھر فرمایا کہ اس نے جو میرے ساتھ سلوک کیا ہے وہ کسی نے نہیں کیا۔ آگے اس کیوں کہا کہ دیکھیں نا، حضور نے لباس دیا، حضور نے قبر میں اتارا، حضور نے بڑی شفقت فرمائی اور بڑے دعا کی، تو اس پر لوگوں نے پوچھا، پھر فرمایا اے عمر یہ عورت وہ عورت ہے کہ ابو طالب کی اولاد کی ماں ہے، یعنی ابو طالب جو میرا پروردگار ہے اس کی اولاد کی، اس لحاظ سے بھی میں اس کی خدمت میرے اوپر ضروری ہے اور میں یہ کام کر رہا ہوں۔ اور یہاں تک یہ ہے کہ یجمع علی طعامہ فقانت کہ جب بی بی دسترخوان لگاتی تھی اور سب سے زیادہ کھانا مجھے ڈال کر دیتی، مسلمان اس ماں کو بھول گئے اور رسول بدلہ کیا دے رہے ہیں۔ تو آگے فرماتے ہیں اے عمر انو جبرائیل اخبرنی عن ربی عز وجل انہا من اہل الجنہ، کہ مجھے تو ابھی خبر دی گئی ہے کہ فاطمہ بنت اسد اہل جنت میں سے ہے۔ اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ کبر علیہ 70 تکبیرہ، آپ نے 70 تکبیریں پڑھ دی۔ پھر اس پر حضور نے فرمایا عمر اخبرنی جبرائیل علیہ السلام ان اللہ تعالی 70,000 من الملائکۃ یصلون علیہا، مجھے ابھی ابھی جبرائیل نے خبر دی ہے، تم لوگ 70 تکبیر سن کر حیران ہوگو، اس کی نماز جنازہ کے لیے 70,000 فرشتوں کو حکم ملا۔ یہ فاطمہ بنت اسد ہے، مولا علی کی ماں ہے، یہ اللہ نے جو اللہ کے نبی کے ساتھ نیکی فرمائی، ہر نیکی کا بدلہ اللہ دے رہا ہے۔ اور فرماتے ہیں اس لیے آپ کو فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طالب کے بعد
سب سے زیادہ میرے ساتھ حسن سلوک کرنے والی یہ فاطمہ بنت اسد ہے۔ دیکھیں اسلام میں دو مائیں ایسی ہیں، ایک کا انتقال مکے میں ہوا، ایک کا مدینے میں ہوا۔ مکے میں ہوا خدیجۃ الکبریٰ ہے، مدینے میں جس کو ہوا فاطمہ بنت اسد ہے۔ اور کسی مسلمان کی ماں کا مجھے تو یاد نہیں کسی کی قبر پر حضور نے ایسا اچھا کام کیا ہو جو ان دو ہستیوں کی قبر پر کیا، یا تو حسنین کی ماں، یا تو حسنین کی دادی ہے یا حسنین کی نانی ہے۔ صلوات بھیجے بار محمد والے محمد۔ تو جب فاطمہ بنت اسد کا وہ کیا نام ہے اس کو قبر میں لٹا رہے تھے، تو ابھی ٹائم ہے میں ایک جملہ کہہ دوں، تو قبر میں لٹا کے تو قبر بند کی، قبر بند کر کے تو حضور اوپر بیٹھ گئے اور پھر کلمات جاری کیے، کہا صدقتے صدقتے صدقتے۔ اس کے بعد کہا ابنوں کے ابنوں کے ابنوں کے۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا کہ جب میری ماں کو قبر میں لٹایا تو ابھی وہ فرشتے آئے، انہوں نے آ کے پوچھا من ربک کے، تیرا رب کون؟ کہا اللہ جل جلالہ ربی۔ من نبیوں کا، تیرا نبی کون؟ کہا محمد مصطفیٰ۔ کہا تیری کتاب کون سی؟ کہا قرآن۔ کہا تیرا امام کون ہے؟ تمام مسلمانوں نے لکھا کہ فاطمہ بنت اسد سے پوچھا تیرا امام کون ہے؟ ابھی بھی خاموش ہے کہ بیٹا کہوں یا علی کہوں؟ رسول اللہ کہتے جا رہے ابنوں کے ابنوں کے ابنوں کے، تو کہہ دے میرا بیٹا میرا بیٹا۔ تو میں مسلمانوں سے کہا کرتا ہوں کہ قبر کے اندر علی کی ماں کا علی کے بغیر گزارا نہیں، تو تیری ماں کیسے گزر گئی؟ اب فاطمہ الزہرا کی قبر بند ہوئی، فاطمہ بنت اسد کی قبر بند ہوئی، علی کی ماں کی اللہم مغفر لی امی۔ اب حضور نے دعا کی کہ اے پروردگار میری ماں کی مغفرت فرما، وسع علیہ، فرمایا اس کی قبر کو کھلا فرما۔ تو یہ وہ فاطمہ بنت اسد ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا اعزاز عطا فرمایا کہ جس کی زندگی کا محاصل یا محمد مصطفیٰ ہے یا علی مرتضیٰ۔ دل کہتا ہے جملہ سناؤں لیکن آپ لوگوں کا ٹائم کتنا ٹائم ہے نا؟ 10 منٹ۔ بی بی بیت اللہ کے قبلہ قریب آئی، آہا بی بی بیت اللہ کے قریب آئی اور بیت اللہ کی دیوار پہ ہاتھ رکھ کے اللہ سے بات کی۔ یہ سب مسلمان لکھ دیں کس سے بات کی؟ وہاں بت بھی پڑے تھے، لات منات عزا سارے پڑے تھے، آسمان کی طرف منہ کر کے کہتی اللہم انی مؤمنۃ بک، اے پروردگار میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں۔ توجہ کیا آپ نے؟ یہ ابھی تبلیغ اسلام نہیں ہوا، ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا، کئی سال پہلے بی بی دیوار کعبہ پہ ہاتھ رکھ کے بتا رہی ہے اور اللہ کو کہہ رہی ہے اللہم انی، اللہ کا انی مؤمنۃ بک، میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں، تیری وحدانیت پہ ایمان رکھتی ہوں۔ تو ماننا پڑے گا کہ جو ابراہیم نے کہا تھا وجعلنا فی ذریتنا مسلمۃ امۃ، کہ میری ذریت میں ایک امت قرار دے جو مسلم ہو، تو یہ اس امت میں شامل تھی۔ صلوات پر محمد وعلی محمد۔ اس کے بعد کہا کہ میں وما بجاء من عند من رسل وکتب، جو تیرے رسول آئے ہیں، جو تو نے کتابیں نازل فرمائیں، پروردگار میں اس پر ایمان رکھتی ہوں۔ وانی مصدقۃ، اب بھی کہہ رہی ہے میں تصدیق کرتی ہوں۔ وانی مصدق بکلام جدی ابراہیم خلیل اللہ، اپنے جد ابراہیم کی کلام کا، انہو بنی البیت العتیق، جنہوں نے یہ تیرا بیت عتیق پرانا گھر بنایا۔ اب ملک مظہر صاحب سے پوچھئے کہ قرآن کے ماشاءاللہ کافی پڑھتے رہتے ہیں کہ قرآن تو بعد میں نازل ہوا اور اللہ کہہ رہا ہے وَلْيَطَوَّفُوا بیت العتیق، کہ میرے اس بیت عتیق عین تے یہ کا پرانے گھر کا طواف کرو۔ قرآن بعد میں نازل ہوا تو اس گھر کو عتیق کہا، اور فاطمہ بنت اسد کئی 100 سال پہلے کہہ رہی ہے کہ تیرے اس بیت العتیق کو بنانے والے ابراہیم ہے، میں ان کی تصدیق کرتی ہوں اور ان کے اس عمل کے بدلے میں آگے کیا بحق المولود الذی فی بطنی یسر لی ولادتی، اور جو
بچہ میرے پیٹ میں ہے، اس کا تجھے واسطہ، میرے لیے آسانی پیدا کر۔ دیکھیں یہاں پہ میں ایک مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں، اللہ مجھے ہمت دے، میں آسان لفظوں میں سمجھاؤں گا۔ یہاں پہ مولا علی کی والدہ کو آثار حمل ظاہر کیے، پریشان ہو گئے، کیونکہ وہاں ضرورت تھی، وہاں لوگوں کو بتانا تھا کہ یہاں کوئی بچہ پیدا ہو رہا ہے۔ اگر آثار ہی نہ ہوتے تو انہوں نے کہنا تھا ایسے ہی مار رہے ہیں، ایسے ہی باتیں کر رہے ہیں۔ دیکھیں 11ویں امام حسن عسکری کی 12ویں امام آتے تو آثار نہیں رکھے، آثار نہیں تھے، کیوں؟ باہر سارے دشمن ہیں، انہوں نے 12ویں امام کو قتل کر دینا تھا۔ جہاں آثار چھپانا ضروری تھے وہاں آثار بتانا ضروری تھے، تاکہ سب میڈیا تھا نہیں، زمانے کو پتہ چل جائے کہ اگر کوئی کعبے میں پیدا ہو رہا ہے تو فاطمہ بنت اسد کا بچہ پیدا ہو رہا ہے۔ توجہ ہے؟ اس لیے بی بی نے اشارہ کر کے بتا دیا زمانے والوں کہ میں حامل تھی اور میرے پیٹ میں بچہ تھا اور میں نے اس کو کعبے میں جنم دیا، اور یہی بتانا ضروری تھا۔ اس وقت ضرورت تھی کہ بار بندوں کو بتایا جائے، اعلان کیا جائے کہ یہاں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے۔ اگر آثار ہی نہیں تھے، اگر مولا علی ویسے نازل ہو گئے جیسے آج کل کہتے ہیں کہ بی بی کعبے سے اوپر گئی اور سیدھا عرش سے لے کے آ گئی، تو پھر اس میں فضیلت کیا ہے؟ پھر تو کعبے میں پیدا ہونے تو کوئی فضیلت نہیں ہے۔ تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جس بچے کے آنے کے لیے کعبہ پیش کر دیا، یہ فضیلت ہے کہ اللہ دیکھیں قرآن کے اوپر مٹی چڑھ جائے مثلا تو قرآن تو نہیں رہے گا، قرآن رہے گا، کعبہ تو کعبہ ہی ہے۔ جب سے ابراہیم نے بتایا وہ بنایا وہ اللہ کا گھر ہے، بلکہ جناب آدم نے بنایا، تو مقام وہی ہے کعبے کا۔ اس لیے بی بی نے زمانے کو بتایا کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کے لیے مشکل آسان کر۔ جب اس کا واسطہ دیا، اور بی بی جانتی ہے یہ وہ واسطہ ہے جس آدم نے بھی دیا ہے، یہ وہ واسطہ ہے جس کو نوح نے بھی دیا ہے، یہ وہ واسطہ جو ابراہیم بھی دیتے رہے۔ تو اگر میں علی کا واسطہ دے رہی ہوں تو مشکل آسان نہیں ہونی تھی۔ دیوار کعبہ شاہ کو جناب عباس حضور علیہ السلام کے چچا ہیں، وہ کعبے کے پاس بیٹھے، کعنب رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں۔ دیکھیں آپ حج پہ جاتے ہیں، جب آپ کے ساتھ مستور ہوتی ہے تو آپ کی نظر کس پر ہوتی ہے؟ اپنی مستور پر ہوتی ہے نا، کہاں سے جا رہی ہے، کہاں سے گزر رہی ہے، کدھر جائے گی، کہیں اور نظر جاتی نہیں جب اپنی عورت ہو، کیونکہ ڈر ہوتا ہے کہ گم بھی نہ ہو جائے بیچاری، تو بندہ اسی کو ہی ڈھونڈتا رہتا ہے نا، یا اس کو وہ پہچان لیتا ہے۔ عباس سے اپنے چچا ہیں رسول اللہ کے، اور جانتے ہیں کہ یہ فاطمہ بنت اسد ہے، میرے اب بھائی ابو طالب کی بیوی ہے، کعبے کے ساتھ آئی۔ آپ فرماتے ہیں یہ فاطمہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ بیوی آئی، انفاط الظہرہی، دیوار پیچھے سے پھٹ گئی، بھائی دیوار پھٹ گئی، فکہتے ہیں فرینا فقط انفاط الظہرہی فرمونا، ہم بھاگے، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ غابت عن ابصارنا، فاطمہ بنت اسد ہماری آنکھوں سے غائب ہو گئی، والتزق الحائط، دیوار بھی بند ہو گئی۔ ایمان سے بتائیں ہمارے گھر میں عورت ہو، دروازہ بند ہو جائے، چابی ملے نہیں، توجہ ہے اس کا کیا حال ہوگا؟ جو باہر ہے وہ بھی پریشان۔ تو یہ عباس ابن مطلب کہتے ہیں ہم بیٹھے تو نہیں رہے، بھاگے کہ مسئلہ کیا ہے، پریشان ہو گئے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس پر قفل الباب، دروازہ بند تھا، پھر چابی منگائی گئی، چابی لگاتے چابی نہیں لگتی، آگے یہ ہے چابی لگا لگا کے تھک گئے، دروازہ بھی نہیں کھول رہا، دیوار بھی بند ہو گئی ہے۔ پھر کہتے ہیں فعلمنا انو ذالک امرا من اللہ عز وجل، پھر ہم سمجھ گئے یہ کوئی خدا کا امر ہے، یہ کوئی خدا کا امر ہے۔ اس کے بعد بی بی فاطمہ نے اپنا قصیدہ پڑھا، بس وہ قصیدہ سنیں، اور پر بی بی کہتی ہے مسلمان لوگوں، زمانہ تو اس بی بی کا ذکر ہی نہیں کرتا، نہ کوئی روایت نہ کوئی حدیث، کیونکہ علی کی ماں ہے، لیکن بی بی اپنا قصیدہ پڑھتی ہے، انی فضلت علی من تقدم من النساء، آدم سے لے کر مجھ تک جتنی عورتیں گزری ہیں، حوا سے لے کر آج مجھ تک جتنی عورتیں گزری ہیں، سب پر اللہ نے مجھے فضیلت دی، حتی فضلت مریم بنت عمران، عیسیٰ کی ماں پر بھی مجھے فضیلت ہے، اسے حرم سے اٹھایا گیا، مجھے حرم میں بلایا گیا، یہ قرآن میں قیداری ان مریم بنت عمران حزت النخل یابس بیدہا، جب اس کا وقت مریم جب اس کو
یہ قریب آیا تو کہا یہاں سے حرم سے نکل جا، یہ کھجوروں کا جھڑ ہے، اس میں جا کے بیٹھ، اور تیرے لیے فائدہ یہ کہ اللہ نے معجزہ دکھایا کہ تو ہاتھ اٹھائے گی کھجوریں تیرے ہاتھ پہ آ جائیں گی۔ کتنی بڑی بات ہے کہ تجھے تازہ تازہ کھجوریں ملے گی۔ اور بی بی کیا کرتی؟ حضرت النخلہ یابس بیدہا حتی اکلت منہا رطباً جنین، وہ کھجور کی طرف اشارہ کرتی، کھجوریں آ جاتی، جناب مریم کھاتی رہی، ایک دن 2 دن مجھے نہیں پتا کتنے دن کھائیں، لیکن اسی دنیا کی کھجور تھی، یہیں سے وہ کھاتی رہی۔ بی بی فاطمہ بنت اسد اپنا قصیدہ پڑھتی ہے، وَإِنِّي دَخَلْتُ بَيْتَ الْحَرَامِ، جب میں کعبے میں داخل ہوئی اور اس میں جب میں اندر گئی، فَقُلْتُ مِنْ ثَمَارِ الْجَنَّةِ، میں جنت کے پھل کھاتی رہی، وَارْزُقْهَا اور وہاں کا رزق میں کھاتی رہی۔ سامعین کرام، جناب فاطمہ بنت اسد ہماری دعا ہمارے لیے انشاءاللہ شفاعت کا سبب بنے گی، کیونکہ اس کا کوئی نہیں تذکرہ کرتا۔ اور اس بی بی کا بڑے کمال ہیں۔ وقت آخر رسول اللہ نے لباس دیا، قبر خود کھولی اور قبر میں لیٹے، قبر کو کھلا کیا، کہا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور میری ماں نے جتنے میرے ساتھ سلوک کیا ہے، کسی پوری اگر ہم مدر ڈے منانا ہے تو اس کا مناؤ، جو اپنے بچوں کو بعد میں کھانا دیتی ہے، یتیم کو پہلے دیتی ہے۔ یعنی کہ ہاں نبی نہیں تھا، یتیم تو تھا نا، ان کو تو اور اس کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ بہت بڑا اخلاق اور بہت بڑا کمال کا حسن سلوک ہے جو فاطمہ بنت اسد نے۔ فاطمہ رسول اللہ الجزاء الاحسان الا الاحسان، رسول نے بھی احسان نہیں رکھا، خود بی بی کو دفن کیا اور دعا فرمائی۔ تو عرض سامعین قدر، آج جو ہے آج سے ہم ایک آپ نے دیکھا ماشاءاللہ، ہم نے ملک صاحب سے ریکویسٹ کی تھی، ملک صاحب نے اور دوستوں نے ہمت کر کے بنیاد جو ہے وہ مضبوط کر دیے۔ اب آپ لوگوں کے تعاون کی ضرورت ہے، اور اس کے اوپر کرنے کے لیے اور چھت ڈالنے کے لیے ہمیں 50,000 بوری سیمنٹ کی چاہیے، اور 5,000 اچھا لو شاید مکمل کے لیے 50,000 نہیں، فی الحال 5,000، اور عدد بھی ملک صاحب نے پنجتن پاک کے نام کا بتایا، اور 5 بوریاں کسی کو دینا بی بی فاطمہ کے نام سے، فاطمہ بنت اسد کے نام سے 5 بوریاں، اگر کوئی بندہ جتنی دے سکتا ہے، 1 دے 2 دے 5 دے، 5,000 بوری کرنی ہے ہم نے، تب اس کو اوپر کھڑا کرنا ہے، اور 100 ٹن سریہ چاہیے جو 1 کروڑ کا بنتا ہے۔ اب ضرورت ہے آپ لوگوں کی، ان کا کام ہو گیا تاکہ یہ برابر ہو جائے، اور ماہ رمضان تک ہم چاہتے ہیں کہ یہ بلڈنگ جو ہے اس کا چھت پڑ جائے۔ ساتھ دیں گے؟ دیکھیں ذرہ ذرہ آپ کی گواہی دے گا۔ جن کے والدین مرے ہوئے ہیں، ماں کے نام کی 1 بوری دے دیں، کوئی باپ کے نام کی 1 دے دے، بھائی کے نام کی 1 دے دے، اور یہ دینی صرف کنسٹرکشن والوں کو ہے۔ جو بھی اکٹھا کرے ان کو بتانا ہے کہ یہ اس کام کے لیے ہے، ایسے پھینک کے نہیں چلے جانا، ان کو بولنا ہے کہ یہ تعمیر کے لیے، تو تعمیر والوں میں لگے۔ اگر آپ نے آگے پیچھے کر دیا تو پھر آپ ذمہ دار ہیں، آپ اس کی رسید لیں۔ آپ پیسے نہیں دے سکتے، آپ بوریاں پھنکوا دیں، آپ کا کوئی اور جاننے والا آپ نہیں دے سکتے، آپ ان سے ریکویسٹ کریں، تو ایک دن یہی مسجد جب وہ تک رہے گی آپ کے نامہ اعمال میں صدقہ جاریہ ہے۔ توجہ ہے؟ تو وہ کہیں گے مولوی کہندا ہے خود نہیں دیندا، میں ویکھاں کچھ نکل آ۔ صلوات بجو بر محمد، یہ لیں، یہ آپ نے 2,000 دینے، اس میں 4 بوریاں جی آگے، 5 بوریاں میری طرف سے، باقی میں ملک صاحب جی پورے کر دیں گی۔ صلوات بجو بر محمد وعلی محمد۔ ان اللہ و ملائکۃ، جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، ماشاءاللہ، اٹھو سید اٹھ، جزاک اللہ۔ ان اللہ و ملائکۃ، آج آپ نے کوئی بی بی فاطمہ کے نام کا دے دیں، جو علی کی ماں کے نام کی 1 رسید، ایک گٹو نہیں دینا چاہیے ہمیں، کیونکہ میں نے اتنی مناسبت سے اور اتنی محنت سے آپ سے کوئی فیس تو نہیں لی، اتنا قصیدہ سنایا مولا علی کی ماں کا، تو آپ کا فرض بنتا ہے، اور یہی بی بی آپ کے گھر میں رزق اتنا وافر آئے گا جیسے کعبے میں اس کے لیے آتا رہا۔ میرا دل کہہ رہا ہے نا، میرا دل کہہ رہا ہے انشاءاللہ۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا، جو اس ٹائم نکال لے گا وہ سٹیمپ ہوتی جو پہلے جائے گی، پہلے آپ نکال کے بے شک اپنے پاس رکھ لیں اور دینا ان بزرگوں کے۔ ملک صاحب بھی آپ کو بعد میں ڈیٹیل بتاتے ہیں کہ جو انہوں نے لگایا ہے اب تک، اور کم از کم آپ مطمئن ہوں
کہ ماشاءاللہ صحیح پیسہ لگ رہا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا